24 نومبر کو ایک بار پھر تحریک انصاف نے کال دے دی ہے، ڈی چوک جانے کا مطلب پلان ہے، اور اس وقت بھرپور تیاری میں مصروف ہے، اور اس بار جو ہے نا کمان وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں، زوجہ عمران خان صاحب خود، مطلب کوئی سیاسی قیادت نہیں، محترمہ مطلب ان کی زوجہ محترمہ خود اس جو احتجاج ہے اس کی قیادت کریں گی، اور انہوں نے ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا اس بار جو نہیں پہنچے گا، جو نہیں نکلے گا، اور جو گرفتار ہوگا، مطلب گرفتار والوں کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے، انہوں نے کہا جو گرفتار ہوگا، جو نہیں پہنچے گا، اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مطلب جو گرفتار ہو جاتا ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہوگا، بھئی ریاست اس کو گرفتار کر لیتی ہے، وہ کیسے اسلام آباد پہنچے، تو وہ بھی بی بی بشرا نے کہا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ تو پھر بڑا احتجاج ہوگا؟ آپ کے خیال میں نہیں، احتجاج میرا ہوگا؟ خیال نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جس طرح وہ تیاری اور دھمکیاں دے رہی ہیں محترمہ، تو یہ تو مطلب لاکھوں نمبر لوگ ون ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ بشرا بی بی کی پولیٹیکل انٹری ہے، پارٹی کو ایک پولیٹیکل موو ہے پارٹی کی، اور اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ بشرا بی بی۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ سیاست نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے، اور یہ کہنا کہ وہ سیاست میں نہیں ہے یہ بات بھی شاید اب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک سیاسی پولیٹیکل موو کو جس میں عوامی دباؤ ڈالنا چاہتی ہیں وہ حکومت پہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے، یا بانی پی ٹی آئی کے لیے، یا پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے، تو وہ اس کو قیادت کون کر رہا ہے؟ وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں۔ تو ایک تو مبارک ہو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ ان کی ایک اور نئی پولیٹیکل قیادت آ گئی نئی ہے۔ قیادت بھی آ گئی ہے میدان میں جو ان کو لیڈ کر رہی ہے، اور جب اتنی ایموشنلی وہ لیڈ کر رہی ہیں کہ جو کل اجلاس ہوا ہے ایک پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جس انیکسی میں جس میں وہ رہتی ہیں، وہاں جو جن کو کور کمیٹی کو جن لوگوں کو ورکرز کو بلایا گیا تھا، اس میں الجہاد الجہاد کے نعرے بھی لگے ہیں بھائی۔ تو یہ جو اس وقت جو نہیں، ایموشنلی انہوں نے تو کہا ہے چارج کیا جا رہا ہے، الجہاد کے نعرے کیا، انہوں نے کہا اس دفعہ کفن باندھ کے جا رہے ہیں، ہاں اگر مر جائیں گے تو وہیں ہمیں دفنا دینا، ہاں، تو یہ تو کہہ رہے ہیں تو پی ٹی آئی مطلب یہ جو چیزیں ہیں، باقی یہ بات ہے کہ لوگ بہرحال پچھلے ایک سال میں ایگزاسٹ بھی ہوئے ہیں، 1.5 سال میں، اور اس بات کا احساس خود انہیں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک جو ٹائمنگ ہے نا افتخار سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ابھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک سمجھتے ہیں کہ جی آپ امریکی کانگریس مین یا سینیٹرز وہ لکھ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو جانے والی امریکی انتظامیہ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور آنے والی انتظامیہ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اسٹیپ لے، تو اس سے پہلے آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ تو یہ جو 24 ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس انداز میں پی ٹی آئی کی قیادت حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، یا وہ مواقع پیدا کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے حکومت پر اور دباؤ ڈالا جا سکے۔ وہ مواقع میں اس مواقع کو نا ایک ایڈونچر میں تبدیل کر دیتا ہوں کہ وہ ایڈونچر کیا ہے، اور وہ مس ایڈونچر ہوگا یا واقعی ایڈونچر ہوگا، اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو۔ ایک تو مجھے یہ لگتا ہے، دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے جس کے اوپر عدم اعتماد ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اس کو جب بشرا بی بی خود لیڈ کر رہی ہیں، تو کیا یہ نیا ایک فیز ہے پی ٹی آئی کا؟ فوکل پرسن بنا دی عمران خان نے تینوں کو، پی ٹی آئی کا ایک نیا فیز ہے جس کے تحت اب آپ پی ٹی آئی کو یہ باقی جو اس وقت موجود قیادت ہے اس کی بجائے بشرا بی بی یا ان کی بہنیں ہی اس کو ڈیل کر رہی ہوں گی، اور اس کے بعد اب دیکھیں پہلی دفعہ یہ 6-8 ماہ میں ہوا ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت میں یا عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرنے کا موقع دیا گیا یا ملا، اور اس جس انداز میں انہوں نے اپنی پارٹی قیادت سے بھی ہلکے انداز میں گلے کیا، لیکن وہاں پارٹی قیادت کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی انہوں نے ری افرم کیا، اپنے آپ کو وہ دوبارہ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں نا بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ میرا خیال ہے جب ہم بات کر رہے ہیں اس سے 24 تک، اور شاید 24 والے دن تک بہت سی چیزیں ہیپننگز ہونے والی ہیں، اور جو ہونے والی چیزیں ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ بہت بہت اہم چیزیں ہوں گی، میرا خیال ہے۔ چلے اللہ کرے خیر ہو، ملک کی خیر ہو، لوگوں کی خیر ہو۔ لیکن جمشید صاحب دوسری جو بات آپ نے کی ہے نا، میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو ٹرمپ پہ اتنا یقین ہے کہ ٹرمپ ان کا دوست ہے اور ان کو رہا کرانے میں بڑا ہاں، تو کیوں ویٹ نہیں کر رہے؟ کیوں ویٹ نہیں کر رہے 20 جنوری تک کا؟ اور پھر آخری کال، اس دفعہ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری آخری کال ہے، ہاں، اگر یہ آخری کال بھی ناکام ہو جاتی تو پھر کیا کریں گے؟ وہ ہر دفعہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ٹرمپ پہ انتظار کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے آ کے مہینہ 2 مہینے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی نا، تو انہوں نے اس کے خلاف بھی احتجاج شروع کر دینا ہے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ بھئی اس نے ہمارے خلاف نا مطلب ہے وہ حکومت کے ساتھ مل گیا اور یہ ہماری حکومت گرانے میں بھی شامل تھے، انہوں نے یہ بھی ٹرمپ کے اوپر الزام لگا دینے ہیں۔ دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی مایوسی ہم نے دیکھی، ان کے بعد جو ملتان میں یا جنوبی پنجاب میں قیادت بچتی ہے
ان میں اون عباس بپی صاحب ہیں, ملک عامر ڈوگر صاحب ہیں اور زرتاج گل صاحبہ ہیں. مطلب یہ نامور تو یہ 3 لوگ ہیں. اور اون عباس بپی صاحب کو ہم ماضی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی اتنا قابل ذکر مطلب ہے کوئی ہجوم یا جلوس نکالنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے. اب بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے جو 3 بڑے شہر ہیں ڈی سی خان, بہاولپور, ملتان, حالانکہ پچھلے 1 سال میں بڑے احتجاج ہوئے ہیں, یہاں سے کوئی خاطر خواہ لوگ شریک نہیں ہوئے, اس بار کیا ہوگا؟ میرا خیال اتنا ہی رسپانس ہوگا جتنا پہلے ہے. اچھا. اور ہوگا تھوڑا سا اس لیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہمیں ویڈیو بھیجیں, کارکنوں کی ویڈیوز بھیجیں, جو اسٹریٹجی ہے اس دفعہ اگر اسٹریٹجی کو دیکھیں ویڈیو تو بن جاتی ہے, ایک انٹرچینج سے چڑھتے ہیں اگلے انٹرچینج میں اتر جاتے ہیں, ویڈیو تو بن جاتی ہے, ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی عمل ہوگا. جن لوگوں کو ابھی بھی پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ یقین ہے, پی ٹی آئی کے ووٹر پہ یقین ہے اور عمران خان کی پاپولیرٹی پہ یقین ہے, وہ اپنی یہ اگر ڈرامہ بازی بھی کریں گے تو کریں گے ضرور, دکھانے کی حد تک نہیں ضرور تو کریں اگر گے. ان کو گرفتار کر لے تو گرفتار بشرا کر بھی لیا, تو کہہ رہی ہیں اگر گرفتار کر لے تو آپ کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں اب وہ بچیں بھی کیسے, اگر گرفتار ہونے سے بچنا ہے انہوں نے تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر کیسے آئیں گے اور کیسے پہنچیں گے اپنی جگہ پر ہے. 10,000 لوگوں کو اپنے حلقے سے نکال کر بھی جانا ہے اور وہ بندہ وہاں موجود بھی نہ ہو اور وہ گرفتار بھی نہ ہو, ایم پی اے یا ٹکٹ ہولڈر جو ہے, تو بھائی یہ بہت مشکل ٹاسک ہے, اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ دفعہ اچھا, آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 4-5 لاکھ لوگ نہیں نکلتے تو اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں 4-5 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے اکٹھے ہونے والی بات, اگر نکلنا بھی چاہیں تو اکٹھے تو نہیں ہونے دیا جائے گا. 4-5 لوگ نکلیں گے, صحیح 4-5 لاکھ ہاں نہیں, میرا خیال ہے نکلنا بھی چاہیں تو نکلنے نہیں دیا جائے گا. یہ نہیں, نکلیں گے بھی نہیں ہیں ابھی تک. آپ یہ دیکھ لینا کہ جس وقت ان کی حکومت گئی تھی, جس وقت عمران خان گرفتار ہوئے تھے, اس دن کتنے لوگ نکلے تھے؟ بائی دا وے آئی ایم سوری, اس وقت پیک تھی نا, 9 مئی کو 30,000 لوگ نکلے ہیں. نہیں چلو وہی میں کتنے لوگ نکلے 30 سے 40,000 تھے؟ مطلب آپس لیکن اس ان دن کے ہی ساتھ نکلے, اس کے دوسری بعد بات جب یہ بھی ہے, کوئی دیکھیں ہوا. دوسری بات یہ کہ عوام اب اپنی جو تھی نا ایک ذمہ داری وہ نبھا چکے ہیں, انہوں نے 8 فروری کو ووٹ ڈال دیا. اب عوام کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیوں کرائے گی؟ مجھے یہ بتائیں. ایک پتہ ہے کہ ریاست آگے کھڑی ہے اور ریاست روکے گی, ہر حربہ استعمال کرے گی, مطلب تشدد تک کرے گی, تو کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کیوں بھیجے گا؟ تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا خام خیالی ان کو نکال دینی چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی ہمدردی موجود ہے, ان کا ووٹر موجود ہے, لیکن ووٹر گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر تو آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, اسلام آباد جا کے یا سڑکوں پہ نکل کے وہاں پہنچنا یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے مجھے. تو ماں سوائے چند جو سیاسی تنظیم کے جو عہدیداران ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ تو شاید پہنچ پائیں, لیکن عام پبلک کا جانا میرے خیال میں خواب ہی رہے گا.